مسلمان اپنی نسل کو، اولاد کو اعلیٰ اخلاقیات پر تیار کرے۔ دیکھیے اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کسی انسان اور کسی گروہ کی پہچان ہے۔ ایک انسان کسی سماج میں رہتے ہوئے کسی دوسرے انسان کے ساتھ جو اعلیٰ سلوک پیش کرتا ہے اسے ہی اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق کسی انسان اور کسی قوم کی انسانی پہچان ہے۔ جس چیز کو آپ اعلیٰ کردار کہتے ہیں، ہائر کیریکٹر کہتے ہیں، اسے ہی اخلاق کہتے ہیں۔ اسلام میں اخلاق کا امپورٹنس اتنا زیادہ ہے کہ ایک حدیث رسول ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، یعنی موڈیسٹی، اور جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے بھی دو، یعنی جو تمہارا حق مار لے، تم سے لے لے، تم اس کو بھی دو۔ آپ اسے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں اخلاقیات کا امپورٹنس کیا ہے۔ میں اس کو طویل نہیں کروں گا، لیکن آپ پیغمبر اسلام کی تاریخ کو پڑھیے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی طاقت جو تھی وہ اعلیٰ اخلاق تھی۔ سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ اعلیٰ اخلاق تھا۔ لہٰذا ایک موقع سے پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنے کمپینینز کو کہ لوگوں دیکھو تم لوگ اماہ مت ہو جانا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ اماہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ مت کرنا کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو تم اچھا سلوک کرو، لوگ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں تو تم برا سلوک کرو، بلکہ تم اپنے آپ کو اس کا خوگر بناؤ، عادی بناؤ کہ لوگ اگر تمہارے ساتھ برا سلوک کریں تب بھی تم جواباً اچھا سلوک کرو۔ یہ اسلام میں اخلاق کا معیار۔ قرآن میں پروفٹ محمد کو بطور ماڈل اور نمونہ پیش کیا گیا ہے تمام مین کائنڈ کے لیے ان جنرل، اور مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے خصوصاً، اور کہا گیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پروفٹ محمد کے بارے میں کہ اے محمد بلا شبہ تم اعلیٰ اخلاق پر ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے اعلیٰ نمونہ بنا دیا۔ تو اس طرح مسلمانوں کے لیے یہ طے پایا کہ اگر دوسرے جھوٹ بولتے ہیں تو بولیں، دوسرے ناانصافی کرتے ہیں تو کریں، دوسرے انجسٹ ہیں تو رہیں، دوسرے انجسٹسز کریں، ناانصافیاں کریں تو کریں، دوسرے ایٹروسٹیز کریں تو کریں۔ دوسروں کی اس بد اخلاقی کی وجہ سے مسلمانوں کو جسٹیفیکیشن نہیں ملے گا اگر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ لہٰذا دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم ناانصافی کرنے لگو۔ انصاف کرو، یہی تقویٰ سے قریب ہے۔ تقویٰ کی بنیاد انصاف ہے۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کا پس منظر ہے جب رسول اور اصحاب رسول کو اہل مکہ نے عمرہ جانے سے روک دیا تھا۔ یہ کتنا بڑا ظلم تھا، اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت اتری ہے، اور قرآن میں ایک معیار بنا دیا گیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی جب نیکی کا کام، تقویٰ کا کام ہو تو ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور جب گناہ کا کام ہو، غلط کام ہو تو ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، ناانصافی کا کام ہو تو ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ یہ معیار ہے اسلام میں، یہ ہے اخلاق۔ مسلمانوں کی یہ طاقت تھی، تو مسلمانوں کو اپنے آپ کو اس اخلاق پر اٹھانا ہوگا۔ اگر مسلمان اس اخلاق پر اپنے آپ کو لے جاتے ہیں تو بلا شبہ اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تلوار، گن، بندوق میں طاقت ہے، لوگ اخلاق کی طاقت سے بے خبر ہیں۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ وہ ہے جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ سیرت کی کتابوں میں، ہسٹری آف اسلام میں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹریٹی آف حدیبیہ، ٹریٹی آف حدیبیہ جب ہو گیا، ابھی لوگ بیٹھے ہی ہوئے تھے، اس ٹریٹی میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی ان میں سے ایک بات یہ تھی، اب دیکھیے یہ ٹریٹی بھی کتنا ناانصافی پر مبنی تھی، لیکن پیغمبر اسلام نے کیا تاکہ سماج میں امن و امان قائم ہو اور کنسٹرکٹیو ورک کیا جا سکے۔
بعد کے زمانے میں، موجودہ زمانے کے مسلمان ہندوستان میں یہ کرج نہیں دکھا پائے۔ اب دیکھیے اس ٹریٹی کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ فریق ثانی نے کہا، ادر پارٹی نے، کہ مکہ کے جو لوگ مدینہ جائیں انہیں تم کو واپس کرنا ہوگا، لیکن مدینہ کا کوئی مسلمان اگر مکہ چلا ہوئے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ واسط نوٹ ظلم، لیکن پروفٹ محمد نے اس کو ایکسپٹ کیا۔ اور دیکھیے اس کا نمونہ بھی وہیں پہ، اللہ تعالیٰ کو تو ایک نمونہ قائم کرنا ہوتا ہے، اسی لیے وہ حالات کو پیدا کر دیتا ہے۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ ٹریٹی لکھی گئی، این اسی وقت ایک شخص ابو جندل نامی، یعنی ایک صحابی، کسی طرح جان بچا کر مکہ سے وہاں پر پہنچ گیا مقام حدیبیہ پر، اور بہت ہی روتے ہوئے، گر گراتے ہوئے، لہو لہان حالت میں، زنجیروں سے جکڑے ہوئے رسول سے اور اصحاب رسول سے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں مجھے بچاؤ، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ فوراً ادر پارٹی نے انٹروین کیا اور کہا کہ محمد، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان ٹریٹی ہو چکی ہے، اور ٹریٹی کو مکمل کرنے کا یہ پہلا موقع ہے، اس پر عمل کرنے کا۔ پروفٹ محمد نے اعلان کیا کہ ابو جندل تمہیں واپس جانا ہوگا، آپ نے نہیں بچایا۔ یہ تھا انصاف اور قول پر ٹک جانا۔ اب اس کا اثر معلوم کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ بغیر تلوار کے قتل ہو گئے، پورا مکہ معاشرہ قتل ہو گیا۔ یہ بات پھیل گئی کہ اہل مکہ کے مقابلے میں محمد اور ان کے ساتھی اخلاق پر سے بہت بلند ہے۔ جب یہ لوگ لوٹے مکہ میں تو مینٹل ٹارچر میں مبتلا ہو گئے، مجبوراً ابو جندل کو رہا کر دینا پڑا کہ تو رہیں گے تو مکہ کے لوگ ہمارے ہی خلاف ہو جائیں گے۔ یہ اخلاق کی طاقت، پیغمبر اسلام نے اسی کو استعمال کیا۔ موجودہ زمانے میں ہم مسلمان جوابی کارروائی کو ہی اسلام سمجھتے ہیں، زبان درازی کو، اور یہ کہنا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے، اور کسی بھی رہنما کے خلاف کھڑے ہو جانا، ملک کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جانا، اسی کو یہ حق پرستی سمجھتے ہیں۔ ایک ادارے کی میٹنگ کی مختصر روداد کسی نے میرے پاس بھیج دیا، تو اس میں ایک شخص اس ادارے کے ہیڈ کو یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ عام طور سے حکومت کے خلاف جھک جاتے ہیں، لیکن آپ تو حق گوئی سے کام لے رہے ہیں، بہادری سے کام لے رہے ہیں، آپ آنکھوں میں آنکھیں ملا رہے ہیں، اسے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کا نمونہ۔ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس سے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اگر حاکم کو اور رولر کو نصیحت کرنا ہو، کوئی بات ہمیں ناپسند آئے اور اس میں ہمیں کچھ کہنا ہو تو ہم کیا کریں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم کو کبھی ایسا کرنا بھی ہو تو حاکم کے پاس چلے جاؤ اور خاموشی سے نصیحت کرو، اور وہ بات تمہارے اور اس کے علاوہ کوئی نہ جانے۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ یہ اس حدیث کی تشریح جو مشہور حدیث ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ عند سلطان جائر، یہ اس حدیث رسول کی تشریح۔ اسلام میں یہ ہے اخلاق، تو ہمیں اپنے لوگوں کو اعلیٰ اخلاق پر لانا ہے، اعلیٰ اخلاق سکھانا ہے۔ اخلاق میں بہت طاقت ہے، بہت زیادہ۔ ہم تو ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں فکری اعتبار سے لوگ لڑائی، جنگ اور وار کو غلط سمجھنے لگے ہیں۔ اب جو قوم آگے بڑھ کر دنیا کو امن، محبت اور ٹکراؤ اور جنگی صورتحال سے بچنے کا طریقہ سکھا دے، حکمت سکھا دے، وہی قوم موجودہ زمانے میں لوگوں کے درمیان ایکسیپٹیبل ہوگی۔